رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فالبشر وافاك والنور هلا رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جے آر او اسٹوڈیو کے پروگرام رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے عالم اسلام کی ایک عظیم المرتبت شخصیت ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی خاتون اول، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والی شخصیت، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت بڑھانے والی شخصیت، عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی، مومنوں کی وہ عظیم ماں، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر سخت وقت میں، مشکل وقت میں، قربانیوں کے وقت میں، تکلیفوں کے وقت میں، جب کفار قریش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، جب اسلام پر کڑا وقت تھا، مصیبتوں کا وقت تھا، اس وقت میں جو شخصیت سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال بن کر کھڑی رہی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر مشکل وقت میں جو شخصیت ہمیں نظر آتی ہیں، وہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا تبار ہے۔ آج ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، آج عالم اسلام کی اس عظیم ماں کا یوم وصال ہے۔ سیدہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا ہے، سیدہ کی ذات پر، آپ کی کردار پر، آپ کی شخصیت پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کے لیے ہم نے انتخاب کیا سیدہ کے شہزادے سید زادے حضرت علامہ سید منہاج الدین مہکری دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنیں، ان کے فضائل سنیں، ان کی شخصیت سے متعلق ہم جانیں، اور جانیں بھی ان کے شہزادے سے، ایک سیدزادے سے، ایک آل رسول سے۔ حضرت ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، حضرت کا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ایک تعارف حضرت کا یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ یہ جو جہان رضا کی آپ ٹیم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے سی ای او حضرت ہی ہیں، حضرت ہی کی مشاورت، حضرت ہی کا سارا ساتھ ہے ہمارے ساتھ، اور انہی کی بیک دی کیمرہ حضرت کی ساری کاوشیں ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، انہی کی محنتوں کے توفیل یہ ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تاجر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت کیا فرماتے ہیں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جناب محترم علامہ فقیر قادری صاحب، آپ نے تو خامخواہ ہی اس گناہ گار و سہکار کا اتنا لمبا تعارف کروا دیا، جبکہ حق تو آپ لوگوں کا ہے، ہم نے تو کچھ کیا نہیں۔ اور واقعی فقیر اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ام المومنین اور خاتون اول عالم اسلام، جیسے آپ نے فرمایا، آپ ہی کا حق ہے، یہ ٹائٹل آپ ہی کا ہے، اور کہ ان کے بارے میں بات کرنا، لب کشائی کرنا، یہ بہت بڑی جسارت۔ بے شک آپ کا ایثار، آپ کی قربانیاں، آپ ہر طرح سے قربانی آپ نے دی، یعنی کہ اس کو تو ذکر اس کا کرنا تو ایسا ہے کہ دریا کو کوزیں بند کرنا۔ تمام ادوار تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے کے معاملات بھی آپ نے مشاہدہ فرمائے، ہر لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور جس کو جان نثاری کہتے ہیں اور جس کو فدا ہونا کہتے ہیں، ایک والہانہ محبت کہتے ہیں، وہ آپ کی ذات میں سب چیزیں یکجا نظر آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کے مال نے بے حد نفع دیا، اور ایسا ہی کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال نے بہت نفع دیا. سبحان اللہ. اب یہ نفع جو ہے یہ ذاتی نفع نہیں ہے, یہ نفع امت کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ اور سیدہ یہی فرماتی ہیں کہ آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ظاہر ایک جگہ سب رہتے ہوں تو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں نا, تو یعنی کہ یتیموں کی کفالت فرمانا, سبحان اللہ. بیواؤں کی خدمت کرنا ہے, بے روزگاروں کے لیے روزگار کا انتظام فرمانا, یہ سارے کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کہیں ظالم اگر آقا ہے تو غلام کو آزاد کروانا. اب جب یہ معاملہ طے پایا, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کی تفصیل میں جانے کا, تو اپنے مال کا ڈھیر حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھار فرما دیا کہ یا رسول اللہ سب آپ کا ہے, سبحان اللہ. جیسے چاہیں آپ دین کے لیے خرچ کریں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, تو حضور علیہ السلام نے یہی کام فرمایا, اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا, جی. یہی کام معمول فرمایا, خدمت کرنا لوگوں کو ہے. وہ مسائل فلا تنہر کے مطلب کس طریقے سے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو خدمت کی. اور پھر یہی بات کہ باہر کے معاملات جو ہیں وہ جناب ابو طالب نے دیکھے اور حضور علیہ السلام کا جو دفاع کر سکتے تھے جی. اپنی حیثیت کے مطابق جو انہوں نے کیا, کیونکہ کافی اس پر معاملات ہوئے, تو لیکن جو اندرون خانہ جس کو آپ سپورٹ کہتے ہیں, بیک بون کہتے ہیں, وہ آپ ہی کی ذات ہے. جی سبحان اللہ. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں, کیسے ایمان لائیں, اور پھر جب ساتھ دیا تو کس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا, اور غار حرا کے جو معاملات ہیں تو اس سارے زمانے میں مخالفت کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہنا اور ان کا ساتھ دینا بڑا اہم سوال ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں اس کو کر دیں, لیکن کافی تفصیل طلب سوال ہے یہ. جی. اب دیکھیں نا, معتکف حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معتکف ہوتے ہیں تو یہ جو ہے, ویسے تو اگر اس پہ جائیں کہ اسلام رہبانیت کے خلاف, یعنی ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا, دنیا میں رہ کر ہی سارے معاملات, لیکن کبھی کبھی جس طرح بیچ میں اپنے رب کی یاد کے لیے, اس ماحول کے لیے کہ ترک دنیا کر لے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ کی عمر مبارک میں اضافہ ہو رہا ہے تو جنگل اور جناب پہاڑ, غار, پتھر, ان سے آپ کی جو ہے نا وہ انسیت بڑھتی جا رہی. جی. حضور تو فرماتے ہیں نا کہ میں تو ان پتھروں کو پہچانتا ہوں ابھی بھی کہ جو مجھ پر بچپن میں درود پڑھتے تھے. سبحان اللہ. صحیح ہے نا. سبحان تو اللہ. خیر, اب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خلوت میں, جب یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک دنیا کو ترک فرما کر اپنے رب کی یاد میں الگ جو ہے وہ قیام فرما رہے ہیں, اب کیا جلوے ہیں, کیا معاملات ہو, تو اللہ اس کا حبیب جانے. لیکن بتانے مقصد یہ ہے, اب دیکھیں نا کہ 10 دن, کبھی 20 دن, کبھی 30 دن, اور زیادہ سے زیادہ 40 دن, اب یہ معتکف ہونا ہے. جی. اب یہ ترک دنیا, اب یہ مراقبے کی کیفیت بھی آپ سمجھ لیں, اب یہ 40 روز سے آپ چلہ سمجھ لیں. جی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ذرا قرآن کی طرف جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتیں بھی یاد کر لیں. واہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملات جو ہیں سارے ام المومنین نے دیکھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اور اس تکلیف سے غار حرا پر حضور علیہ السلام کے لیے غذائی اجناس کا لے کر جانا, واہ واہ واہ. سبحان اللہ. 2100 فٹ چڑھنا, آئے. یعنی کہ 642 تقریباً میٹر بنتے ہیں. جی. بڑا ہی مشکل راستہ. آج تو بڑے سہولت ہے نا, آج بھی, پھر بھی ابھی بھی جائیں تو لوگ بری حالت ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت پتھروں پہ چلنا, جی. غذائی اجناس لے کر, پانی کا مشکیزہ, بھاری مشکیزہ, جی. یہ چھوٹا موٹا مشکیزہ نہیں, بڑا, جی. کہ ظاہر جتنے دن کا حساب سے پانی, جی. پھر وہ لے کے چڑھنا. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل علیہ السلام آئے تو فرماتے کہ ہمیشہ تو آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے, آج خاص سلام ام المومنین کے لیے. سبحان اللہ. کہ اب جب وہ آتی ہیں, اب آپ نے یہ بھی مخالفت کے باوجود آپ فرما رہے ہیں, اب یہ جو کفار مکہ تھے یہ آوازیں کستے تھے, یہ تو اس نوجوان کے پیچھے کہاں کہاں جاری, جی. بڑی بڑی آوازیں کستے تھے, تانو تشنے کرتے تھے, سب آپ برداشت کرتے ہیں. اور انعام کیا ملا جی. اس سب کا؟ جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا,
جو سفید موتیوں سے اعلیٰ بنا ہوا ہے، اور وہاں کوئی شور شرابہ، کوئی تان تشتے کرنے والا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا تبار پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس بار ہمارے پروگرام کا ڈیوریشن اتنا کم ہے کہ کم وقت میں کسی موضوع کا احاطہ مشکل ہے، لیکن ایک سوال اور کرنا جی لیکن چند سوال اور ہم نے حضرت سے کرنے ہیں تاکہ مختصراً ہم بھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے اور آپ کی محبت میں اور آپ کی ذات والا تبارک کو خراج تحسین پیش کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین جو تعلق محبت کا جو رشتہ تھا، اللہ اکبر، وہ رشتہ کیسا تھا؟ انتہائی والہانہ۔ سبحان اللہ، ام المومنین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبت حضور علیہ السلام کے لیے ڈالی کہ جب آپ تشریف لایا کرتے اور جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو ام المومنین نے کوئی سوال نہیں کیا جی کہ میں ابھی سوچتی ہوں جی کہ ابھی تو آپ میرے سامنے ہی ہیں اور آپ نے اعلان فرما دیا۔ اس سے پہلے ایک معاملہ اور بھی ہوا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس یہ سارے معاملات جب لے کے جاتی تھیں جی جی تو وہ حضور علیہ السلام کی شان میں قصائد لکھتے تھے، جی لیکن جب یہ بتایا یہ معاملہ ہوا ہے، حضور ایسا نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، جی لوگ بہت غلط فہمی کا شکار ہیں، حضور کو معلوم تھا جی، لیکن زمانے سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے، واہ واہ، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے بھی جب نشاندہی فرمائی کہ توریت، زبور وغیرہ میں ساری نشانیں موجود ہیں اور آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اسی طرح ام المومنین نے فوراً اس بات کو نہ صرف قبول کیا بلکہ فوراً جس پیر ہی کے دن آپ نے اعلان فرمایا 17 رمضان، جی اور یہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے 17 رمضان، جی، ٹھیک ہے نا، اور پہلی ہی وحی میں فوراً نماز کے لیے آپ ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور سیدہ کا وصال پرملال 10 رمضان کریم کو ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن، عام الحزن، سرکار علیہ غم السلام کا سال فرمایا۔ غم کا سال فرمایا۔ اتنی محبت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مومنوں کی ماں ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ ازواج مطہرات سب ہماری مائیں ہیں، لیکن سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاں بہت سے رب تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے، انہی میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے، جو سادات ہیں، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آل ہے، یہ آل بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ سیدہ کائنات بنت رسول اللہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حسنین کریمین کی نانی جان ہیں، اور جتنے سادات کرام ہیں، آل رسول ہیں، ان سب کی، اور قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی جی ایک اضافہ ہے یہاں پہ جی، کہ آپ کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، والد کا نام تو خولد مشہور جی ہے، اور جو وصال کی آپ نے بات فرمائی ہے جی جی، اس کے اندر ایک جو بات ہے اور بڑی نسبت کی بات ہے، بس ایک ہی منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کر لیتے ہیں کہ وصال پر جب آپ قریب آیا وقت وصال تو بخار کی کیفیت شدت بہت بڑھ گئی، جی اور آپ نے سید النساء شہزادی کونین سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی چادر لے آئے، سبحان اللہ، تو حضور علیہ السلام نے جب وہ آپ چادر مانگنے آئی تو حضور بھی ساتھ ساتھ آئے نا، خدیجہ تم نے چادر مانگی، میری چادر؟ جی تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ بخار جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، اللہ، یہ چادر میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے اللہ کہ حضور اکبر، علیہ السلام کی نسبت حاصل ہو جائے، میری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اس پر جو جواب حضور علیہ السلام نے دیا، جی، خدیجہ تم میری چادر مانگتی، اللہ اللہ، اگر آج میری تم جلد مانگتی میں وہ بھی اتار کے تمہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما علینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر، جو ذکر خیر ہم نے کیا سیدہ کی بارگاہ میں، جو بہت چھوٹا تھا نذرانہ ہم نے پیش کیا، بہت چھوٹی تھی، ہم نے حضرت کی ذکر کیا، پروردگار اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور حضرت سیدہ کا ذکر کرنے کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما، اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم پر جاری فرما، سیدہ کائنات کے صدقے، حضرت خدیجہ کے صدقے، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اور یا رب سیدہ کا واسطہ فلسطین والوں پر رحم فرما، یا اللہ غزہ والوں پر رحم فرما، غزہ کے بچوں پر رحم فرما، یا اللہ وہاں کی شہداء کے درجات بلند فرما، الہی جو مجاہدین
وہاں جنگ میں ہے، سیدہ کے صدقے یا الہی ان کو شاندار فتح عطا فرما، آمین۔ اسرائیل کو، یہودیوں کو، تمام کفار کو نیست و نابود فرما یا الہی، سیدہ کے صدقے، اس غیرت والی ہماری ماں کے صدقے مسلمانوں کو غیرت عطا فرما، مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما یا الہی، ہمیں مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے والا بنا، آمین۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔